قوم کا ایک حصہ تو یہ تھا جو ستاروں کو خدا مانتا تھا، اور قوم کا ایک دوسرا حصہ وہ تھا جو مورتیوں کو، پتھروں کو خدا مانتا تھا، ان کی پرستش کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے، وہ انہی کو خدا مانتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شہر سے باہر بالکل میلہ لگتا تھا، سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا، 3 دن کا میلہ لگتا تھا۔ آج بھی لگتے ہیں میلے، بہت سے گاؤں میں باقاعدہ میلے لگتے ہیں، تو دور دراز سے لوگ اپنے اپنے سامان تجارت کے سامان لے کر آتے ہیں، بیچتے ہیں، شہر کے لوگ بھی جاتے ہیں خریداری کے لیے۔ تو اس طرح میلہ لگا تو ساری قوم جانے لگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ چلو میلے میں جا کر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے اور والد کے سامنے ایک عذر پیش کیا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، آپ سب جا کر آ جائیں۔ اب یہاں بھی یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، یہ جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ ہر انسان ہر وقت کسی نہ کسی طرح بیمار ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے کسی نہ کسی طرح تو بیمار ہوتا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا واقعی کوئی بیماری ہوگی، چنانچہ پوری کی پوری قوم چلی گئی، والد بھی چلے گئے، سب شہر کے باہر چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے قوم کو سبق سکھانے کا، ان کو بتانے کا، جسے یہ خدا مان رہے ہیں وہ ان کا خدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بت خانے میں ابراہیم علیہ السلام گئے، جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو کلہاڑی لے کر توڑ دیا، سب کو توڑ دیا، اور ایک جو بڑا بت کھڑا ہوا تھا اس کے گردن پر لے جا کر وہ کلہاڑی اٹکا دی اور آ گئے، واپس آ گئے۔ 3 دن کے بعد قوم واپس آئی میلے سے۔ اب آتے ہی سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ بت خانے میں جائیں گے، بتوں کی عبادت کے لیے، پوجا کے لیے۔ جا کر دیکھا تو سارے بت ٹوٹ پھوٹ کر گرے پڑے ہیں اور صرف ایک بڑا بت کھڑا ہوا۔ لوگ پریشان ہو گئے، آپس میں چیمیگویاں کرنے لگے کہ کیا ہو گیا، ان کو کس نے توڑا؟ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ساری قوم تو میلے میں گئی ہوئی تھی، کوئی یہاں تھا نہیں۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ ایک شخص یہاں تھا، کون؟ ابراہیم، جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، ہو سکتا ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا، اسے بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کام تم نے ہی کیا ہے یا نہیں تو بتاؤ کہ کس نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی عاقلانہ انداز میں ان سے سوال کیا، ان کو بتلایا کہ تم یہ جو پوچھ رہے ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے، اور تم میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو، انگلی اٹھا رہے ہو، مجھ پر الزام لگا رہے ہو، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، قرآن نے سے نقل کیا۔ قوم نے پوچھا ابراہیم تم نے کیا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہ سورہ انبیاء میں پوری آیتیں نقل کی اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ کام تو اس کے بڑے نے کیا ہے۔ کون بڑا؟ یہ جو بڑا بت کھڑا ہوا ہے۔ فاسألوہم، اسی سے پوچھو، یہ جو کھڑا ہوا ہے بڑا بت، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے تو پوچھ لو اس سے، یہ خود بتائے گا، اسی نے خود کیا ہے یہ سب۔ قوم کو تو پتا ہے کہ بت کہاں سے بتائے گا، وہ تو بے زبان ہے، وہ تو بتا نہیں سکے گا۔ قوم پریشان ہو گئی، اور خود ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ بھی پریشان ہوئے، اور یہ مقدمہ لے کر اب بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں۔ بادشاہ کون ہے؟ نمرود ہے، جس کا یہاں ذکر ہے۔ یہ پورا پس منظر تھا اس آیت کا، یہ جو واقعہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔